بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 اسلامک باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال پہلے بنی اسرائیل میں پیدا فرمایا، اور آپ نے جالوت بادشاہ کو قتل کر کے بنی اسرائیل کو اس کے ظلم و ستم سے نجات دلائی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت و حکومت کے ساتھ نبوت و رسالت بھی عطا فرمائی تھی۔ اس طرح وہ بنی اسرائیل میں دعوت و تبلیغ کی خدمت بھی انجام دیتے رہے اور ان کی اجتماعی زندگی کی نگرانی کا بھی فرض پورا کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو خلیفہ کا لقب عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زبور نامی کتاب دی، جس میں توریت کے مطابق احکام تھے، مگر اس کا اکثر حصہ اللہ کی حمد و ثنا، بشارت و خوشخبری، وعظ و نصیحت، علم و حکمت اور خدا کی تسبیح پر مشتمل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی آواز عطا فرمائی تھی کہ جب زبور کی تلاوت کرتے تو جنات و انسان، جنگلی جانور اور پرندے سب جھومنے لگتے اور ان کے ساتھ خدا کی حمد و تسبیح میں مصروف ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پرندوں کی بولیاں سکھائی، لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا، جس کی وجہ سے وہ آسانی کے ساتھ زرہ بنا لیتے اور لڑائی کے موقع پر ان کو پہن کر دشمن سے اپنا بچاؤ کر لیتے تھے۔ ان کو بیچ کر اپنی روزی کا انتظام بھی کر لیا کرتے تھے۔ 40 یا 70 سال بنی اسرائیل پر کامیاب حکومت کی اور 100 سال کی عمر میں عبادت کی حالت میں انتقال ہوا، شہر صہیون میں دفن ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، مخلوق کو رزق دینا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی مخلوقات پیدا کی ہے، ان تمام کو خواہ وہ خشکی میں ہو یا تری میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، بر وقت رزق پہنچاتا ہے، اور یہ نظام جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک چلتا رہے گا، مگر اس میں نہ کوئی پریشانی اور نہ کوئی تھکن ہو رہی ہے، جبکہ انسان چند افراد کی ضروریات زندگی کا انتظام کرنے میں پریشان ہو جاتا ہے۔ آخر پوری دنیا کے رزق کا انتظام کرنا اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ دیکھیں دنیا میں کتنی مخلوقات ہیں، ہزاروں مخلوقات، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ روزی دیتے ہیں، سب کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی یقیناً بہت بڑی قدرت ہے۔ 3، ایک فرض کے بارے میں، نماز کے لیے مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام نماز کے لیے مسجد جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی کا انتظام فرماتے ہیں۔ جتنی مرتبہ مسجد جاتا ہے اتنی ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مہمانی کا انتظام فرماتے ہیں۔ 4، ایک سنت کے بارے میں، پانی پینے کا سنت طریقہ۔ نمبر 1، دائیں ہاتھ سے پینا۔ نمبر 2، بیٹھ کر پینا۔ نمبر 3، پانی کو دیکھ کر پینا۔ نمبر 4، بسم اللہ پڑھ کر پینا۔ نمبر 5، 3 سانسوں میں پینا۔ نمبر 6، پینے کے بعد دعا پڑھنا۔ اور دوسری کتابوں میں اور بھی کچھ اس میں اضافہ ہے، جیسے ایک اضافہ ہے کہ سر ڈھانک کر پینا۔ تو یہ پینے کی سنتیں ہیں، ہمیں جو ہے ہر ایک سنت کو بالکل اس طریقے پر کرنا چاہیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اگر ہم سنت کے مطابق پانی پئیں گے تو ہماری پیاس بھی بجھے گی، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پانی کو پینے کا بھی ثواب عطا فرمائے۔ اس لیے ہمیں جو ہے ہر کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا چاہیے، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، روزے دار کو افطار کرانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کی کمائی سے رمضان المبارک میں روزے دار کو افطار کرائے، اس پر رمضان کی راتوں میں فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، اور شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے جبرائیل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کا دل نرم اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ یعنی جس سے جبرائیل علیہ السلام مصافحہ کریں گے شب قدر کی راتوں میں، اس کی پہچان بتائی، اس شخص کی نشانی بتائی کہ اس کا دل نرم ہوگا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، ایک چیز۔ دوسری افطار کرانے کے بارے میں ہے، تو اس میں بھی یہ چیز ہے کہ جو شخص حلال کمائی سے رمضان مبارک میں روزے دار کو افطار کرائے،
تو ایک چیز ذہن میں یہ رکھیے، بعض مرتبہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ افطار کرانے کے لیے تو لمبا چوڑا دسترخوان لگانا ہوگا، ہے نا، کہ اس پہ طرح قسم کے پھل فروٹس بھی ہو، پکوڑے بھی ہو، یہ نہیں، ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ نے اس کو جیسے نوازا ہے، اگر اس کو ایک دو پھل فروٹ کے لیے نوازا ہے، اگر وہ اس سے ہی کسی کو افطار کرا دے اس میں بھی اس کو ثواب ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ پورا دسترخوان سجا ہو تبھی ہمیں یہ ثواب ملے گا، ہر آدمی کی جیسی استطاعت ہے، اللہ نے جس کو جیسی حیثیت دی ہے اس حساب سے وہ کسی کو بھی افطار کرائے حلال کمائی سے، یہ ضروری ہے، حلال کمائی سے، اپنی حلال کمائی سے روزہ افطار کرائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے اس سے شب قدر میں مصافحہ کرتے ہیں، اور اس کی نشانی بتائی کہ اس کا دل جو ہے نرم ہوگا اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوگا، یہ نشانی بتائی۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں خودکشی کا عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پہاڑ سے لڑک کر خودکشی کی وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ لڑکتا رہے گا۔ جس نے لوہے کے ٹکڑے یعنی ہتھیار سے خودکشی کی جیسے چاقو وغیرہ، اس کے ہاتھ میں وہ لوہا ہوگا اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ اپنے پیٹ میں گھونپتا رہے گا۔ جس نے زہر کھا کر خودکشی کی اس کے ہاتھ میں زہر ہوگا اور وہ جہنم میں ہمیشہ اسے پھانکتا ہوگا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ فائدہ، اس زمانے میں جو لوگ گھریلو پریشانیاں یا کسی ٹینشن میں آ کر دوا کھا کر یا اونچائی سے گر کر یا کسی اور طریقے سے مر جاتے ہیں وہ اپنے لیے جہنم کا راستہ ہموار کر رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ تو اس لیے خودکشی کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے، کتنی بھی پریشانیاں آ جائے، پریشانی آئے تو اللہ تعالیٰ سے اس پہ صبر مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمت مانگنی چاہیے اور اس پریشانی سے نکلنے کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ یہ آزمائش بہت زیادہ ہے، میں اس کے قابل نہیں ہوں، آپ مجھے اس کے چھٹکارا دیں، اللہ تعالیٰ سے چھٹکارا مانگنا چاہیے۔ خودکشی بہرحال کسی بھی حال میں جائز نہیں۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا صبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے بہت سی رات بھوکے رہتے تھے، ان کے پاس رات کا کھانا نہیں ہوتا تھا، جبکہ ان کا کھانا عام طور سے جو کی روٹی ہوتی تھی۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں پرہیزگار لوگوں کے لیے خوشخبری۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان کو کہا جائے گا کہ تم ان باغوں میں امن و سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم ان کے دلوں کی آپسی رنجش کو اس طرح دور کر دیں گے کہ وہ بھائی بھائی بن کر رہیں گے اور وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھا کریں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، منقع سے علاج۔ حضرت ابو ہند داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منقع کا تحفہ ایک بند تھال میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھول کر ارشاد فرمایا، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، منقع بہترین کھانا ہے جو پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، پرانے درد کو ختم کرتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور منہ کی بدبو کو دور کرتا ہے، بلغم کو نکالتا ہے اور رنگ کو نکھارتا ہے۔ بتائیے کتنے فائدے ہیں منقع کے، اس لیے کھانے کی کوشش کریں، اللہ نے جس کو دی ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھی بات ہے، اور اگر تم صدقات کو چھپا کر فقیروں کو دے دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے بعض گناہ معاف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں تک دین کی باتوں کو ضرور پہنچائیں۔ السلام علیکم۔